بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں علماء سبع کے بیت کا تذکرہ ہے، اس حدیث کے تناظر میں چند سیاسی باتیں اور امت مسلمہ سے متعلق اس دوران کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے سیاسی حالات وہ کشمکشی کا شکار ہوں گے اور لوگوں کو امام مہدی کے ظہور کا پتہ چل جائے گا، اور لوگوں کے درمیان امام مہدی کے ظہور کی باتیں وہ منتشر ہو جائیں گی اور لوگ ان باتوں سے مطلع ہوں گے۔ اسی طرح لوگوں کو امام مہدی کے صفات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا اور ان کے بارے میں مزید جانچ و پڑتال کر کے کتب سے ان کا تحقیق کریں گے، اور یہ بات بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی سے متعلق ایک شخصیت وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس بات کا بھی انہیں یقین ہوگا کہ وہ شخصیت بعض لوگوں کو قطعی طور پر معلوم بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ امام مہدی کے ساتھ بیعت کرنے والے جو 7 علماء ہیں، تو ان 7 علماء کے ہاتھ پر جو عام لوگ بیعت کرتے ہیں، تو وہ عام وہ علماء ان لوگوں کو پہلے ان حالات کے بارے میں یعنی خبردار کریں گے اور ان حالات کے بارے میں ان کو مطلع کریں گے، ان صفات کے بارے میں ان کی علمی تشفی کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ان سے بیعت لیں گے۔ جبکہ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سخت حالات میں جب علماء کرام وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کا اس موضوع کے ساتھ انتہائی شغف اور حد سے زیادہ محبت ہے، اور مسلمانوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا وہ 2 باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ان کی نظر ابھی تک مکہ مکرمہ پر ہے اور ابھی تک ان کی معنوی اور مرکزی حیثیت کعبہ کی طرف کے ساتھ منسلک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے نمائندے وہ بیت اللہ شریف کی طرف گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک متفقہ ایک ایسا قائد تلاش کرے جو امام مہدی کی صورت میں پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ہر ایک علاقے میں اپنے طور پر محنت کر کے لوگوں سے کم از کم ہر علاقے میں 313 لوگ تیار کیے ہوئے ہوں گے، جو ہر قسم کی قربانی اور ہر قسم کی یعنی ہر قسم کی جان بازی کے لیے وہ تیار ہو چکے ہوں گے اور اس کے لیے مستعد ہوں گے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اتنے لوگ مسلمانوں میں ان کی تیاری وہ پہلے سے موجود ہے، اور مسلمانوں کا عزم اور ان کی بہادری وہ امام مہدی کے جاننثار انصار اور ان کے ساتھیوں میں ہونے کے لیے وہ لازمی ہے، اور ان کی تعداد وہ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ 313 اہل بدر کی طرح ہوگی، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کو نہ تو پہلوں نے پایا ہے اور نہ بعد والے اس کو حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ اس حدیث میں دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی ان کے ہاتھ امام مہدی ان کا ان لوگوں کے علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اور ان کے علماء کرام کے ہاتھ سے چھوٹ جانا کئی بار جس طرح کہ حدیث میں یہ وارد ہے، اور علماء کرام کا ان پر زبردستی کرنا، یہ اکراہ اجبار نہیں ہوگا جس طرح کہ بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ اجبار ہوگا۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اکراہ کا معنی یہ ہے کہ وہ رغبت ان کی نہیں ہوگی، ان کی دلی رغبت نہیں ہوگی، اور دلی رغبت نہ ہونی، انکار کرنا، دلی رغبت نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ اس سے پہلے قحطانی کا فتنہ اٹھا تھا جس میں جہیمان کی تحریک میں وہ ایک لڑکا وہ انتہائی بزرگ لڑکا تھا، اور اس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ فتنوں میں یعنی ہو جائے، فتنوں میں یعنی خلط ملط ہو جائے، لیکن اس کو مجبور کیا گیا۔ تو یہ بھی اس وجہ سے کہ شاید وہ مہدی نہ ہو اور یہ لوگوں کا وہم ہو، اور اس وہم کی وجہ سے ان کو بیعت کیا جائے اور ان کو پھر موت کا سامنا کرنا پڑے اور لوگوں کو مزید حق راہ سے گمراہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی ڈر ہوگا کہ چونکہ وہ تو حکومت کو مطلوب آدمی ہے، تو حکومت کو مطلوب آدمی اگر لوگ اس کو پکڑے تو اس کا سر کاٹیں گے، اس وجہ سے
حدیث میں ہے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ پر ہم بیعت نہ کریں تو ہمارا سر کاٹے گا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں، کیونکہ مہدی کی شخصیت پر تو پابندی ہوگی، تو وہ تو مطلوب آدمی ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو اس وجہ سے وہ یعنی لوگ ان کی رغبت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے جس میں امام جعفر صادق کی ایک روایت میں بیعت کی یہ تشریح امام جعفر صادق نے اپنے ایک شاگرد کو بیان کی تھی۔ یہ تو مسلمانوں کی حالت اور امام مہدی کو تلاش کرنے سے متعلق اس حدیث میں ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں امام مہدی کا مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانا اور ان کے ساتھیوں کا ان کے پیچھے آنا جانا وغیرہ، اس کا تذکرہ ہے، لیکن چند دوسری باتیں بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی کے ساتھی وہ 313 ہوں گے، اور یہ 313 ساتھی یہ بدرین کی طرح ہوں گے، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی کے 313 آدمی ساتھی جو انصار ہے، یہ اسلام کے دوبارہ اثر نو احیاء میں وہی مجددانہ کارروائی، وہی مجددانہ کردار ادا کریں گے جس طرح کردار بدرین نے غزوہ بدر میں یعنی کیا تھا۔ تو دونوں میں یہ مماثلت ہوگی، جسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام وہ اسلام کی یعنی مجددانہ کردار میں خشت اول تھے، تو اسی طرح یہ بھی بنیادی کردار ادا کرنے والے سنجیدہ افراد ہوں گے۔ جبکہ ایک بعض روایات میں تو یہ ہے کہ امام مہدی کے اصحاب ان میں پہلے جو انبیاء کرام ہے، پہلے انبیاء کرام کے اوصاف امام مہدی کے اصحاب میں یعنی ہوں گے، یہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ امام مہدی کے خاص انصار ہوں گے، امام مہدی کے خاص ساتھی ہوں گے، لیکن یہ تو خاص ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ دیگر فوج بھی امام مہدی کے ہوگی، اور وہ انصار اور وہ اصحاب ان کا تذکرہ بعض روایات میں ہے کہ وہ مکہ سے جب چلیں گے تو ان کے ساتھ 12,000 اور ایک روایت میں 15,000 کا لفظ ہے۔ تو یہ سارے اصحاب اور انصار امام مہدی کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلصین جو امام مہدی کے ساتھ موجود ہوں گے مسلمانوں کے مختلف ممالک اور مختلف علاقوں میں، وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف اطراف میں اور دور دراز کے شہروں میں، اور یہ امام مہدی اور ان کے ساتھی وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے مکہ، یمن، مصر کے نجبا، شام کے ابدال، عراق کے عصب، اور یہ سارے لوگ اکثر عرب ہوں گے۔ جبکہ بعض مشہور روایات میں ہے فَيَأْتِيهِ أُنَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، کہ مکہ کے لوگ بھی آئیں گے اور رکن اور مقام کے درمیان ان کا بیعت کریں گے۔ اور بعض روایت میں ہے أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَأَهْلُ الْكُوفَانِ، کہ امام مہدی کے بیعت کا سعادت مند لوگ وہ شام، یمن اور کوفہ دونوں کوفہ یعنی بصر اور کوفہ کے لوگ ہوں گے۔ جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس میں فرمایا کہ یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگو، انتم اسعد الناس بالمہدی، کہ تم امام مہدی کے بیعت میں سبقت لے جانے والوں میں سب سے زیادہ نیک بخت لوگ ہو، کیونکہ اس میں شام اہل مصر کے نجبا اور شام کے ابدال اور عراق کے اخیار اور چنیدہ لوگ ہوں گے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ یخرج الیہ الابدال من الشام واشباہہم، کہ شام کے ابدال اور ان جیسے لوگ آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں ان کی یعنی تعریف ایسی کی گئی ہے کأن قلوبہم زبر الحدید، کہ لوہے کے تختوں کی طرح ان کے دل ہوں گے، رہبان باللیل لیوس بالنہار، رات کے راہب اور دنوں کے شیر ہوں گے۔ وَأَهْلُ الْيَمَنِ، اور اہل یمن بھی آئیں گے، حتیٰ یأتونہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، یمن بھی آ کر رکن اور مقام کے درمیان ان کا بیعت کریں گے۔
یہاں یہ ایک بات ہے جس کو ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے میں نقل کیا ہے کہ عجم میں بھی کہ یعنی بعض عجمی لوگ بھی آئیں گے اور عجمی سارے کے سارے عجمی ہوں گے، عربی ان میں نہیں ہوں گے، لا یتکلمون الا بالعربیہ، اور وہ عربی یعنی یعنی صرف عربی بولیں گے، لیکن یہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی ہے، اور حالانکہ یہ بات یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے ان کو اثر اور حدیث کہا ہے، حالانکہ یہ ان کے مکشوفات ہے، جبکہ صحیح احادیث میں یہ آ رہا ہے کہ اکثر ان میں عرب ہوں گے اور عجم بھی ہوں گے، بعض تعداد عجم کی بھی ہوگی، اور اس میں عجم میں کنوز الطالقان کا تذکر آیا ہے، جس کہ حدیث میں ہے وَيْحَ لِلطالقان، طالقان کے لیے خوشی ہے، فَإِنَّ بِهَا كُنُوزًا، کیونکہ طالقان میں اللہ کے خزانے ہیں، لَيْسَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، جو نہ سونے اور نہ چاندی کے ہیں، وَلَكِنْ بِهَا رِجَالٌ عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، وہاں اللہ کے ایسے جاننثار مرد ہے جو اللہ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے، اور یہ مہدی کے مددگار اور آخری زمانے کے امام مہدی کے انصار ہوں گے۔ اسی طرح اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض روایات میں امام مہدی کے لشکر میں 313 عورتوں 313 لشکر کے درمیان، وہ 313 لشکر کے درمیان مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے کہ 50 عورتیں ہوں گی، جو امام باقر سے روایت ہے، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ 13 عورتیں ہوں گی جو مریضوں کی تیمارداری وغیرہ کریں گی۔ تو اس روایت میں یہ جو عورتوں سے متعلق ہے کہ امام مہدی کے بیت میں عورتوں کا اور اسلام کی خلافت میں، اسلام کے سرن و احیاء میں وہ عورتوں کا بھی عظیم کردار ہے۔ تو یہ یعنی امام مہدی کا یہ جو لشکر ہے، یہ ہر قسم کی یہ معتدل لشکر ہوگا، جو اس طرح نہیں کہ عورتوں کو سے نفرت کرتے ہیں یا عورتوں کو کسی چیز میں شمار نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کی معاملت، عورتوں کے ساتھ معاشرت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک میں یعنی جدید دور کے سارے تقاضوں اور شریعت کے اصول کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ یعنی عورت کی جس طرح کہ مغربی معاشرے میں عورت کی بے عزتی ہوتی ہے، اسی طرح نہیں کریں گے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے تناظر میں یہ بات بھی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کے اکثر ساتھی وہ جوان ہوں گے، بلکہ بعض میں ہے کہ ان میں یعنی ادیڑ عمر لوگ کم ہوں گے، اور ادیڑ عمر لوگوں کی تعداد وہ نمک کے برابر ہوگی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اصحاب المہدی شباب لا کہول ومل کہول فیہم الا مثل کحل العین والملح فی الذات واقل الزاد الملح۔ امام مہدی کے ساتھیوں وہ جوان ہوں گے، ادیڑ عمر ان میں نہیں ہوں گے، اور ادیڑ عمر ان کی تعداد آنکھوں میں سرمے اور کانے میں نمک کے برابر ہوگی۔ جبکہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث البیعہ سے کے تناظر میں ایک یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کے یہ جو ساتھی ہوں گے، یہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور کیونکہ ان کا مقام بہت عظیم ہے، اس وجہ سے ان کے مناقب بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ اصحاب بدر کی ان کی تعداد بھی اصحاب بدر ہے، دوسرا یعنی یہ ان کا مرتبہ اور ان کی تعداد اصحاب طالوت کی جیسے ہے، جس کا تذکرہ یعنی سورہ بقرہ میں موجود ہے، جنہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر نہر کو پار کیا تھا، اور جو داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور میں بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ اور تیسرے مرتبہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کا مرتبہ نہ تو پہلوں نے اور نہ ان کے بعد آنے والے کوئی پا سکیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کے لیے زمینوں کو یعنی زمینوں کے ان کے لیے یعنی سمیٹا جائے گا، اور بہت سے علاقے وہ ان کو جلدی ان کو فتح کریں گے، ہر مشکل مراحل ان کے لیے یعنی آسان ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے جو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک ایسا یعنی ان کے ایسا رعب ہوگا، جو بھی ان کو دیکھیں گے تو وہ مرعوب ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لشکر میں بہت قوی، مضبوط، سخت دل اور مضبوط جوان ہوں گے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید۔ تو یہ امت کے پسندیدہ، امت کے چنیدہ اور طائف ناجیہ، طائف منصورہ
ہوگا جو ایسا لشکر ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو محبت کے ساتھ جوڑا ہے، نہ تو کسی کے جانے سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور نہ کسی کے آنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ان کے دل میں ایک ایسی انس اور ایمان کی ایسی کیفیت ڈالیں گے کہ لوگوں کی کثرت کے باوجود، یعنی ان کے مخالفین کثیر ہوں گے لیکن وہ لوگوں کی کثرت کے باوجود، مخالفین کی کثرت کے باوجود ان کے دلوں پر کوئی کدورت نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی ایمان میں کمی آئے گی۔ یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے وہ امام مہدی کے ساتھ بات کر سکیں گے اور امام مہدی کی باتوں کو سنیں گے۔ اور اسی میں موجودہ دور میں جو کیمرے ہیں اور یہ جو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، اور یہی لوگ ان کا دل یعنی ایک ہوگا، ایک نقطے پر وہ متفق ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کہا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں یعنی دلوں کی صفائی ان نورانیت کا باعث بنے گی، اور کثرت عبادت کے آثار، وضو کے نشانیوں کی وجہ سے وہ منور ہوں گے، منور چہروں والے اور منور پیشانیوں والے ہوں گے۔ اور ان کی یہ حالات کی کثرت اور ظلم کی شدت کی وجہ سے یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھر کے تمام فتنوں سے نجات دیں گے، بالخصوص ایک ایسا فتنہ جس نے پوری دنیا کو کئی سال تک، کئی دہائیوں تک انتہائی ظلمت میں، انتہائی تاریکی میں اور انتہائی کٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ان کو نجات دیں گے جس کو آج کل ہم جمہوریت سے پہچانتے ہیں۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں، وددت ان قد رآنا اخواننا، کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے دوست ہو، لیکن وإخواننا الذین لم یأتوا بعد، لیکن میرے دوست، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ فقالوا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، اب اپنے بعد امت میں بعد آنے والے لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے کہ میرے امتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجل بین ظہرائی خیل دہم بہم الا یعرفه خیلہ، کہ کیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اس کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہو جس کے چمکدار چہرہ اس کا، اور اس کو یعنی اور چمکدار پاؤں ہوں اس کے، تو اور وہ ایک ایسے گھوڑے کے درمیان ہو جو جہاں سارے گھوڑے وہ سیاہ ہو اور انتہائی سیاہ ہو، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچانے گا؟ تو آپ نے کہا، لوگوں نے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں ایک اللہ کے رسول پہچانے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، کہ میرے بعد والے لوگ وہ وضو کی نشانیوں کی وجہ سے، وضو کی جگہوں کی کثرت وضو کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے وہ چمکدار چہروں، چمکدار پاؤں والے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا، ان کا انتظار کروں گا۔ أَلَا لَيُذَادَّنَّ رِجَالِي عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُّ الْبَعِيرُ الضَّالُ، اور میرے حوض سے ان لوگوں کو دھکیلا جائے گا، ان لوگوں کو دفع کیا جائے گا جس طرح کہ ریوڑ سے ایک ایسے اونٹ کو دھکیلا جاتا ہے اور دفع کیا جاتا ہے جو ضال ہو، جو اس میں سے نہ ہو۔ تو انادیہم الا ہلم، میں انہیں آواز دوں گا کہ اسی طرف آؤ، اسی طرف آؤ، لیکن فیقال، جواب کہا جائے گا کہ انہم قد بدلوا بعدک، انہوں نے تمہارے دین کو تمہارے بعد تبدیل کر دیا۔ تو میں کہوں گا سحقا سحقا، ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اور اس کی دلیل دوسری روایت ہے جس میں یہ فرمایا ہے ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ لقنی اخوانی مرتین، فقال من حوله من اصحابه اما نحن اخوانک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے میرے بھائی مجھ سے ملا دے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا ہم تمہارے بھائی آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی وہ ہے جو تم تو میرا صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہے جو آخر زمانے میں مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ لقد عرفني هم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، کہ اللہ نے ان کے نام، ان کے باپ کے نام مجھے بتائے ہیں پہلے اس کے کہ ان کے باپ دادوں کے اور اپنے ماؤں کے رحموں سے اور ان کے پشتوں سے ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن مجھے ان کے نام اور پتہ وغیرہ سب معلوم ہے۔ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ بَقِيَّةً عَلَى دِينِهِ مِنْ خَرَطِ الْقَتَادِ فِي لَيْلَةِ الظَّلْمَاءِ أَوْ كَالْقَابِضِ عَلَى جَمَرِ الْغَضَا أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى يُنَجِّيهِمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ، کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی وہ اپنے دین پر سختی کے ساتھ اس باقی رہنے والا میں سے ہوگا، جس طرح کہ یعنی کٹا ٹوپ اندھیری سخت تاریک رات میں کوئی یعنی وہ بچتا ہے، راستہ پاتا ہے، یا کوئی یعنی جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتا ہے، یہی اندھیری راتوں میں ہدایت کے چراغ ہے جن کو اللہ تعالی ہر تاریک اور سخت فتنے سے نجات دیں گے۔ یہ اور اس طرح دیگر کئی احادیث ان حضرات کے بارے میں وارد ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام مہدی کا ظہور وہ جب قریب ہو جائے گا تو 3 گروہ آئیں گے، 3 جماعتیں ہوں گی۔ ایک امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرے گا اور مکہ میں اس کا انتظار کرے گا، اور اکثر اہل مکہ میں وہ امام مہدی کے منتظر ہوں گے۔ دوسرا ایک گروہ ہوگا جو مکہ میں سے نہیں ہوگا لیکن مکہ آئے گا، اور یعنی آنے والے امام مہدی کے پاس آنے والے جو بعد میں آتے ہیں ان سے پہلے آئے گا۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہواؤں میں سفر کر کے اور بادلوں میں سفر کر کے وہ امام مہدی کے پاس پہنچ جائے گا، جس طرح کہ اس حدیث ہے، امام باقر سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں یکون لصاحب هذا الامر غیبۃ فی بعض هذه الشعاب، کہ امام مہدی کے کا ایک زمانے تک ان گاٹھیوں میں، اور وہ اشار الی ناحیت ذی طوا، اور ذی طوا کے پہاڑوں یعنی جو موجودہ دور میں یعنی جرول کا علاقہ ہے اور مکہ کے یعنی بعض پہاڑی علاقے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں چند دن تک وہ غائب ہوں گے، حتی اذا کان قبل خروجہ بلیلتین انتہى المولا لہ فی دینہ، اس کا ایک دینی بھائی وہ اس کے خروج سے 2 دن پہلے وہ آئے گا، الذی یکون بین یدیہ حتی یلقى بعض اصحابہ، جو اس سے پہلے ہوگا تو ان کے وہ بعض ساتھیوں کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کم انتم ہا ہونا، تم یہاں کتنے لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے نحو من 40 رجلا، کہ ہم 40 تک لوگ ہیں۔ تو وہ کہیں گے کیف انتم لو قد رأیتم صاحبکم، کہ یعنی تمہاری خوشی یا کی کیفیت کس طرح ہوگی اگر میں تمہیں مہدی دکھا دوں؟ تو وہ کہیں گے واللہ لو یأوی الجبال لآوینا معہ، اگر وہ پہاڑوں کا میں یعنی جائیں گے تو ہم پہاڑوں میں جائیں گے، اور اگر ثم یأتیہم من القابلہ، پھر اگلی رات امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، فیقول لہم اشیروا الی ذوی اسنانکم واخیارکم 10، کہ مجھے اپنے جو تمہارے تجربہ کار اور بہتر لوگ ہیں ان میں سے 10 وہ لے آؤ، فیشیرون لہ الیہم، تو 10 لوگ ان کے پاس لے جائیں گے، فینطلق بہم حتی یأتوا صاحبہم، تو وہ ان کے پاس آئیں گے اور امام مہدی کو ان کے پاس ان سے ملوائیں گے، وبعدہم الی اللیلۃ التی تلیہا، اور اس کے بعد رات یعنی 2 رات بعد وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر کعبہ میں بیعت کریں گے۔ اور ذی طوا یہ مکہ کی گاٹھیوں میں سے ایک گاٹھی ہے، اور جو موجودہ دور میں یعنی عتیبیہ اور جرول کے علاقے وہ اس میں آتے ہیں۔
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی مکہ میں ہوں گے اور حرم کے پاس ہوں گے اور حرم کے قریب ہوں گے اور لوگ ان کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ جبکہ امام باقر سے ایک روایت یہ ہے، ان القائب یہبط من ثنیۃ ذی طویٰ فی عدۃ اہل بدر 313 رجلا حتی یسند ظہرہ الی حجر الاسود، کہ امام مہدی 313 لوگوں میں آ کر وہ بیت اللہ کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا مکہ کے پہاڑوں میں آنا اور مکہ کے پہاڑوں میں چھپنا یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اور اس سے بعض روافضہ جو اثنا عشریہ اپنے مہدی محمد عسکری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سرداب سامرہ میں وہ گم ہوا ہے 255 ہجری میں اور ابھی تک نہیں نکلے، ان پر ایک قسم کا رد بھی ہے، اور جو ان پر خلط اور یعنی ان کا دھوکہ اس بعض روایت سے ملتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہی بات جو امام مہدی کے بارے میں آثار میں منقول ہے، وہ یہی بات ہے کہ امام مہدی کو تلاش کرنے والے 7 علماء جو دنیا بھر سے آئیں گے وہ ان کو تلاش کریں گے۔ جبکہ امام ابو بکر محمد بن الحشر النقاش المقری وہ کہتے ہیں کہ یخرج من قریہ من قری جرش فی 30 رجلا فیبلغ المؤمنین خروجه فیأتونه من کل ارض یحنون الیہ کما تحن الناقۃ الی فصیلها۔ اقتدرہ میں یہ روایت نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ 30 بندوں کے ساتھ جورش کے علاقے سے نکلیں گے، اور تمام دنیا جب یہ پتہ چل جائے گا تو دنیا سے تمام لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جس طرح کہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے۔ جبکہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ امام مہدی 45 کے لوگوں کے پاس کے ساتھ مل کر آئیں گے، جبکہ اس میں مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے۔ ایک علاقے سے ایک آدمی، دوسرے علاقے سے 2 آدمی، تیسرے علاقے سے 3 آدمی، بعض سے 4، بعض سے 5، بعض سے 6، بعض سے 7، اور بعض سے 8 اور بعض سے 9، اور اسی طرح ان کے لیے یعنی عدد مقصودی جو عدد ہوگا 313 وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت سے مقدمات ہوں گے، اور امام مہدی مکہ آئیں گے، ان کے پاس بہت سے لوگ ہوں گے، اور بعض لوگ پہلے پہنچیں گے، بعض درمیانی پہنچیں گے، بعض لوگ یعنی بادلوں میں سفر کر کے آئیں گے، اور ان کے نام اور ان کے باپ کے نام، ان کے دادا کے نام لوگوں کو معروف ہوں گے، تو لوگ ان سے مانوس ہوں گے۔ تو یہ نام معلوم ہونا، یہ روایات کے دقت کے ساتھ مطالعہ کر کے، اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور صاحب کتاب کے الہام اور کشفی صورتحال سے معلوم کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ایک باقاعدہ امام مہدی کو پہلے سے معلوم ہوگی، اور روایت کا پہلے سے انہوں نے جائزہ لیا ہوگا۔ تو وہ ایک یعنی امام مہدی کے ساتھ پہلے سے رابطے میں ہوں گے، یا ان کو کشف و الہام سے پتہ چلے گا، یا باقاعدہ ترتیب کے ساتھ وہ آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ خود اپنے خاص فضل کے ساتھ ان سے معاملہ کر کے ان کو لے آئیں گے۔ واللہ اعلم۔